مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے۔ ربط ہے جان محمد سے میری، جان کو مدام دل کو جام لبالب ہے پلایا ہم نے۔ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ ہاں سیفی صاحب، یہ کون سے مصطفیٰ پہ آپ سلام بھیج رہے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی پہ یا کسی اور پہ؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو آخری نبی مرزا غلام احمد ہے نا قادیانی، تو یہ جو آپ نے ابھی نعت لگائی ہے، اس سے کس کی تعریف آپ کر رہے ہیں اس میں؟ شکریہ۔ واہ 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 اعظم سیفی صاحب، واہ 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 جی، آج تو بڑے عرصے کے بعد اعظم سیفی صاحب، بڑے عرصے کے بعد کبھی ہم منتیں کرتے تھے آپ نہیں سناتے تھے، آج تو پھر کیا صبح ہوئی ہے بھیا، آج تو کمال کر دیا اعظم سیفی صاحب، کیا بات ہے، کیا آواز ہے۔ اچھا سیفی صاحب چلو آج آپ نے پڑھ تو دی ہے، اب میری منت ہے ایک مرتبہ نہ وہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، وہ تو پڑھ کر سنا دیں۔ مرزا صاحب نے لکھی ہے تو پھر مرزا صاحب نے اپنے لیے لکھی ہوگی نا، کیونکہ آخر میں انہوں نے تو محمد ہونے کا دعویٰ کیا نا کہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، کہتا ہے اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا، میں محمد دوبارہ بن کے آ گیا ہوں، تو یہ اپنے لیے لکھی ہوگی نا۔ یہ تو عقل تو ہماری یہی کہتی ہے، وہ پتہ نہیں آپ کیوں گھما پھرا کے اس کو جو ہے نا دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے لیے لکھی ہے یہ۔ شکریہ۔ نہیں بھٹو صاحب، یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظم اپنی تعریف میں نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہی ہے، جیسا کہ اس نظم کے اشعاری اس بات کا ثبوت ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو محمد کہا ہے، تو یہ ادھوری بات آپ نے پیش کی ہے۔ عوام کے سامنے پوری بات پیش کریں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت دی ہوئی ہے کہ کن معنوں میں خود کو محمد کہہ رہے ہیں، وہ بات آپ کیوں عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ذل البروز کے طور پر جو ہے نا وہ میں محمد ہوں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں تصوف کا دخل ہے۔ اب صوفیہ کا کلام جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ذل اور بروز کی کیا تعریف ہوتی ہے۔ ذل اور بروز کے الفاظ اس وجہ سے استعمال کیے جاتے ہیں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے فیض حاصل کرتا ہے، وہ اس کے نقش قدم پر ہوتا ہے، تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ میں وہی ہوں جو آپ کے علماء نے تعریف کی ہے ذل اور بروز، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ امت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض حاصل کیا، لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے حاصل کیا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں، ٹھیک ہے، میں محمد ہوں۔ ان معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چلیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے نا وہ نبی تھے۔ ایک نبی اگر صفت کے لحاظ سے یا فیض حاصل کرنے کے لحاظ سے وہ نام اپنا رکھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کے تو اولیاء نے خود کو محمد کہا ہے، عرش کہا ہے، بتائیے کیا کہیں گے اب آپ ان کو؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اگر آپ کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، میں نام پیش کرتا ہوں، ان کے اقوال پیش کرتا ہوں، نکالیے ان کو اسلام سے، ایک آڈیو میں کہیے۔ یہ ہوتی ہے انصاف کی بات۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو محمد کہا اور یہ بات آپ کو اتنی بری لگی، آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں،
تو پھر جن لوگوں نے بھی خود کو محمد کہا، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دیں. ہے ہمت آپ میں؟ اگر آپ دے سکتے ہیں تو میں اسکین پیش کرتا ہوں ان کے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے فلاں ولی نے خود کو محمد کا. عرش کہاں ہے خدا کا؟ خدا کا عرش ہے ہم. سفی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ وہ صوفیوں نے کو اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر جو ہے تذکرہ کتاب لکھ کے نہیں لکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ماننے والوں کو انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا، مگر مرزا صاحب نے تو یہ سب کچھ کیا نا. ان کو نہ ماننے والوں کو کافر کہا نا، یہ بھی وہی پیش کی کہ مرزا صاحب کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. آپ کے تذکرہ میں ہے نہیں ہے؟ کیا یہی بات صوفیاء نے کی تھی کیا؟ تو پھر ہم کیوں ان کی بات کو توجہ دیں؟ ہم نے تو توجہ یہاں پہ رکھنی ہے کہ جس شخص نے ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے اور اس پر وحی کے دعوے ہیں. اور صرف ذل اور بروز کا تک تو نہیں نا، قرآن کی ساری آیات اپنے اوپر پنہا کی ہیں نا، مرزا صاحب نے اپنے اوپر ثابت کی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے یہ میرے لیے الہام ہے. محمد رسول اللہ جتنی بھی آیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر آیت. یاسین القرآن الحکیم کہتا ہے اس میں میرا نام یاسین رکھا گیا. تو یہ ساری باتیں دیکھنی ہیں ہم نے جو کہ خلاف شریعت ہیں، خلاف قانون اسلام ہے. اگر ذل بروز کا عقیدہ آپ کا ہے تو پھر 120 سال میں پھر مرزا صاحب کے کوئی ذل بروز ہونا چاہیے. ابھی آیا ہے نا یہ جمبا صاحب، مرزا صاحب کے ذل بروز ہیں، ان کو بھی پھر آپ مان لیں. تو یہ ایک غیر شرعی باتیں مرزا صاحب نے دین اسلام میں انٹروڈیوس کرائی ہیں، جن کا نہ کوئی سنت سے واسطہ ہے، نہ شریعت سے واسطہ ہے، نہ قرآن سے. قرآن کی آیت کو انہوں نے بگاڑا ہے، تحریف کی ہے، تحریف معنوی بھی کی ہے، تحریف لفظی بھی کی ہے. کئی مثالیں موجود ہیں اس کی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم کا نام مٹا کے کہتے ہیں کہ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ. ترکیب غلط ہے، یا مریم اسکنی ہونا چاہیے نا اگر اللہ کی طرف سے الہام ہے تو یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ غیر شرعی باتیں مرزا صاحب نے کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کو فالو نہ کریں، اور ایمان خراب ہو جائے گا آپ کا مرزا صاحب کو ماننے کی وجہ سے. پھر اعمال آپ کے قابل قبول نہیں ہوں گے. سارے اعمال جو ہے نا ان کا دار و مدار ایمان پر ہے. نمازیں ہیں، روزہ ہے، جتنے بھی ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں بھائی. یہی ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کا. باقی جو مرزا صاحب کی باتیں ہیں پر اولیاء پر کرتے ہیں، ہم ان کو توجہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اولیاء نے کوئی ہمیں ان کو فالو کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. مرزا صاحب نے تو کہا کہ جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ تو بات ہے نا، یہ اس بات سے آپ تو انکاری نہیں کریں گے نا. شکریہ. جی السلام علیکم. کون ہے جی؟ بھٹو صاحب ہیں، پتہ نہیں نام کا پتہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ مرزا صاحب نے آپ کو کافر کہا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. انہوں نے تو آپ کو منع کیا، کفر فتووں سے منع کیا. آپ لوگ باز نہیں آئے. 1892 سے 93 94 98 99 آپ لوگوں نے کفر کا فتویٰ لکھا، اور مرزا صاحب جو امام مہدی ہیں، اس امت کے مسیح ہیں، ان کو آپ لوگوں نے کافر کہا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے جناب. یہ ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کافر کہہ دیں. تقریباً اسی طرح سمجھ لیں آپ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ایک بندہ آیا ہے، آپ اس کو نہیں پہچان سکے تو کافر کرنے لگے. یہ سب انبیاء کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے جناب. آپ سے پہلے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. رسول آئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں نے ان کو گمراہ، جھوٹا، مکار اور کذاب کہا اور کافر سمجھا. آپ ان میں شامل ہیں یا نہیں بتائیں؟ ویلکم. رام سرور صاحب، آپ شاید پرانے احمدی نہیں ہیں، نئے ہیں، تو ان سے سیفی صاحب سے آپ معلومات لے لیں کس نے کفر کا فتویٰ لگایا، کس نے نہیں لگایا. پہلے تو سب سے پہلے مرزا صاحب نے ہی اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. نبی ہے اللہ کی طرف سے، تو نبی تو سب سے پہلے خود اپنی نبوت پہ ایمان لانا چاہیے نا. اس کو کہتا ہے میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، میں مدعے نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسے شخص کو جو ہے کافر سمجھتا ہوں، ملت اسلامی سے خارج سمجھتا ہوں. کیا میں نبوت کا دعویٰ کر کے جو ہے مسلم کذاب کا بھائی بن جاؤں؟ یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے کی. ہمارے علماء نے صرف دہرائی ہیں، ان کو ری ایٹریٹ کیا ہے اس کو، سمجھے. تو یہ کفر کا فتویٰ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر لگایا تھا، جو کہ چمٹا رہا اور رہے گا انشاءاللہ تا قیامت ان پر، مرزا صاحب پر. آپ اس کو نہیں مٹا سکتے اس بات کو. اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹوں نے بھی کسر پوری کر دی نا.
ملت کا ہماری نمازیں الگ کی، ہمارے روزہ الگ ہیں، ہمارے حج الگ ہیں، نہ ان سے شادی کرنا ہے، نہ ان سے لینا ہے، نہ دینا ہے۔ خود مرزا صاحب سے ہی ان کے 2 مریدوں نے لکھا تھا کہ ہم یہاں نماز سنیوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں کہ ہم نماز دہرائیں، ان کا نہ پڑھیں پہلے، اگر پڑھیں بھی تو پھر بعد میں جا کے دہرا لیں۔ یہ خود مرزا صاحب نے ان کو لکھا تھا۔ مجھے حوالہ مل گیا تو میں دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ، سمجھے؟ تو یہ باتیں آپ ہم پر الزام نہ لگائیں کہ ہم نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ مرزا صاحب پہ سب سے پہلے انہوں نے کفر کا اپنے اوپر فتویٰ لگایا۔ شکریہ، اس بات کو ذرا آپ سمجھیں اور پڑھیں اچھی طرح مرزا صاحب کی کتابوں کو، مہربانی۔ بھٹو صاحب دیکھیں، یہ تو بحث نہیں ہے ہماری کہ مرزا صاحب کے اوپر وحی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، ولیوں کے اوپر وحی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، ولیوں نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا کہ نہیں دیا، یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات کہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو محمد کہا، یہی بات کہی تھی نا آپ نے۔ میں نے کہا کہ بھائی ولیوں نے بھی خود کو محمد کہا ہے۔ اب جو فتویٰ آپ مرزا صاحب کے اوپر لگاتے ہیں یہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے، وہی فتویٰ آپ اپنے ولیوں کے اوپر بھی لگا دیجیے۔ یہ بحث ہے ہماری کہ خود کو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، یہ آپ کی ہماری بحث ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی ولیوں نے بھی خود کو محمد کہا ہے۔ اب بتائیے کیا ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں گے آپ؟ پہلے یہ بات کلیئر کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی انہوں نے وہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہم آپ کے سامنے آپ کے ولیوں کی بھی وحیاں دکھا دیں گے، ایسی کیا بات ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے اس بات کو تو کلیئر کر لیجیے کہ مرزا صاحب نے جو خود کو محمد کہا ہے اور ولیوں نے خود کو محمد کہا ہے، اگر ولیوں پر آپ کے نزدیک کوئی الزام نہیں ہے تو پھر مرزا صاحب کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے۔ حفیظ صاحب یہاں پہ بہت بڑا فرق ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو محمد وحی پاک کے کہا ہے، وحی کا دعویٰ کر کے کہا ہے، قرآن کی آیت کی تحریف کر کے کہا ہے، اور ولیوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ولیوں نے پھر ہمیں پابند بنایا ہے کیا؟ میں نے پہلے بھی یہی کوشچن کیا تھا۔ مرزا صاحب نے آپ لوگوں کو مرزا صاحب کو ماننے کے لیے پابند بنایا ہے، یہ ہے بڑا فرق یہاں پہ۔ ایک وہی ہے اپنے ٹن میں آ کے اس نے کوئی بات کہہ دی، کیا ہم پابند ہیں کیا اس کو ماننے کے لیے؟ ہم نے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، بالکل انہوں نے غلط کہا ہے یہ تو آپ بھی کہیں مرزا صاحب نے غلط کہا ہے، کیونکہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مرزا صاحب نے وہی پا کر یہ کہی ہے دعویٰ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی جو ہے مرزا صاحب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطانی وہی ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے ہر حیلہ ہر بہانہ کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو نکالا نا تو اس نے کیا کہا تھا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم۔ تو میں اب ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں، آڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کو پتا ہے، مربی صاحب ہیں آپ۔ تو یہاں پہ جو نقطہ اختلاف ہے ہمارا اس کو ذرا آپ سمجھیں پلیز، مہربانی، شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ اس کے بعد سیفی صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا، میں نے کافی انتظار کیا۔ بظاہر ان کے پاس کیا جواب ہے کسی کی مثال دے کے، ان مرزا صاحب کو تو نہیں بچا سکتے نا۔ اگر کسی ولی نے کسی صوفی نے کوئی بات کہی ہے تو کیا ہم اس کے پابند نہیں ہیں؟ نہیں، اس صوفی ولی نے جو ہے آگے اپنی امت بنائی، جس طرح مرزا صاحب نے امت بنائی۔ یہ کہتے ہیں ذل اور بروز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا کہ ذل اور بروز بھی اپنی آگے امت بنا سکتا ہے کیا؟ یہ ایک شیطانی حربہ ہے، شیطانی چال ہے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مرزا صاحب کو اپنا فیملی کا دھندا جو ہے نا وہ سیٹ اپ کرنا تھا، ایک سلسلہ قائم کرنا تھا، ایک گدی جو کہ وہ بنا گئے۔ آج تک جو ہے نا وہ پہلا کہتے ہیں پہلا خلیفہ ہمارا جو ہے نا وہ خلیفہ جو ہے حکیم نور دین، وہ فیملی میں سے نہیں تھا، بھائی وہ سسر تھا مرزا کے بیٹے کا، مرزا کا بڑا بیٹا جو دوسرا خلیفہ بنا وہ حکیم نور دین کا داماد تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ امانت ہے، جب صاحبزادہ بڑے ہو جائیں تو میں اس کو دے دوں۔ تو یہی ہوا۔ پھر احمد علی لاہوری اپنے آپ کے لیے سمجھ رہا تھا، تو وہ پھر لاہوری فرقہ الگ ہو گیا ان سے خلافت کے مسئلے پہ، اور اس وقت سے لے کر آج تک مرزائی خاندان میں سے خلیفہ بن رہا ہے۔ اب مرزا مسرور مرے گا تو ان کے خاندان میں سے کوئی بنے گا، یہ میرا چیلنج ہے ان کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا خلیفہ کی طرف سے، خلیفہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یہ غلط ہے ان کا دعویٰ۔ خلیفہ جو ہے مرزا کی فیملی میں سے ہوگا یقیناً، وہ ہوتا رہے گا اسی طرح ہی۔
انٹل انشاءاللہ یہ کولیپس ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن ضرور باذن اللہ۔ جی السلام علیکم محترم، آپ بائبل کا، میں آپ کے ساتھ بائبل کی بات نہیں کروں گا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ وہاں لکھا ہوا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، جس بارے میں آپ سے پہلے بات بھی ہوئی ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے تھے ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضرت مرزا صاحب جو ہے رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، تو اس بات کو چھوڑیں، پہلے یہاں سے ابتدا کریں۔ رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون تھے جناب؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس کے آگے پھر 12 قبائل بنے۔ اور یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کچھ پہلے وہاں پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا تھا، فلسطین سے وہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور جو تاریخ جغرافیہ کی کتابیں بتاتی ہیں وہ اس طرف آئے تھے، تبت، کشمیر، افغانستان، ہندوستان۔ تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا انہوں نے سارے بنی اسرائیل کو پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کا، یا کہ صرف 2 قبائل کو پہنچا سکے؟ جہاں پر کہ وہ فلسطین میں تھے وہاں صرف 2 قبائل تھے، باقی 10 جو تھے وہ ہجرت کر کے تھے۔ ٹھیک ہے محترم؟ مجید صاحب، یہ جو آپ نے کوشچن کیا نا کہ گمشدہ بھیڑوں تک کو تبلیغ کرنا، یہ کہاں سے آپ نے، اس کا میں نے سوال آپ سے سوال کیا ہے، جو میں نے تحریر کی ہے، میں نے یہی پوچھا کہ کہاں سے آپ نے یہ بات لی۔ باقی وہ بحث جو ہے رسول الی بنی اسرائیل، تو اگر انہوں نے مشن کو تکمیل نہیں کی تو مرزا صاحب ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم بن کے آ گئے نا، تو وہ جا کے مکمل کرتے، بنی اسرائیل چلے جاتے، وہ مرزا صاحب پھر عیسیٰ ابن مریم کیوں بنے؟ کوشچن پھر وہی آتا ہے نا، آ جاتا ہے نا۔ تو میرا یہ آپ سے کوشچن تھا کہ یہ جو آپ عبارت لکھی کہ کیا انہوں نے گمشدہ بھیڑوں کو تبلیغ کی، تو یہ عبارت کہاں سے آپ نے لی ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ یہ میں نے آپ سے کوشچن کیا، میری تحریر کو دوبارہ پڑھ لیں پلیز۔ جی محترم، اسی کا ہی جواب دیا ہے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون ہیں؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات میں شک ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ اتنی آسان سی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کوئی روسی اور چائنیز جاپانی زبان نہیں بول رہا، آپ کی زبان بول رہا ہوں، کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہودیوں کے 12 قبیلے ہیں، اور وہ وہاں سے جا چکے تھے 10 کی تعداد میں، صرف 2 وہاں موجود تھے۔ سوال یہ ہے کیا باقی 10 قبائل کو بھی انہوں نے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ کیونکہ آپ کے عقیدہ کے مطابق تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو وہ قبائل وہاں آسمان پر تو نہیں تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے محترم۔ نہیں، بنی اسرائیل کا ہمیں پتہ ہے کون تھے، اب بنی اسرائیل کون ہے کیا نہیں ہے، حضرت یعقوب کو اولاد ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اس کا لیکچر نہ دیں۔ تو انہوں نے اگر 2 قبیلوں کو کیا، باقی 10 بچ گئے، تو ان 10 کو تبلیغ کرنے کے لیے مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کے تشریف لائے نا۔ میرا سوال آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کا مجھے پتا ہے کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان کا مشن مکمل نہیں ہوا تو اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے انہی کا نام لے کے، عیسیٰ ابن مریم نام لے کے مرزا صاحب آئے نا بنی اسرائیل کی طرف۔ تو اب کوشچن یہ آپ پر آئے گا کہ کیا مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ جو اصلی حقیقی ہیں ان کا پیغام ان 10 بھیڑوں تک پہنچایا نہیں پہنچایا، 10 قبیلوں تک؟ سمجھے؟ تو عیسیٰ بن مریم بن کے مرزا صاحب نے ان کا مشن کو مکمل کیا نہیں کیا؟ یہ آپ پر کوشچن آتا ہے، ہم پر نہیں آتا ہے۔ شکریہ۔ جی محترم، یہی تو سوال تھا جس کو آپ سمجھ نہیں رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، جو آپ کا اور ہمارا ایمان ہے، تو پھر قرآن کریم کے مطابق، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مومنوں کے بارے میں بھی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کے مقصد میں انہوں نے کامیاب ہونا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت نہیں ہو سکتے جب تک وہ ان گمشدہ قبائل کو جا کر تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ دلیل ہے یہاں پر، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آیا تھا؟ مرزا صاحب آئے تھے، درمیان میں تو ایک بہت بڑا نبی آیا، سب سے بڑا، خاتم الانبیاء، اس کو بھول رہے ہیں آپ؟ اتنی لمبی چھلانگ لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ رحم کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔
آپ کا سوال ہی غلط ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سوال کا مقصد کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سچے نبی ہیں تو کیا وہ کامیاب ہوئے؟ تو آپ کا مقصد یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب وہ سچا نبی نہیں ہے، آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے نا۔ سوال تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کا۔ وہ یہ جو بھیڑوں کا میں نے پوچھا، کہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھیڑوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے؟ کہاں ہے قرآن میں یا حدیث میں کہاں ہے ذکر؟ باقی آپ یہ جو سوال بنا رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ ناکامی ظاہر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ اپنا ادھورا کام چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر ٹھیک ہے آپ کی نظر میں ادھورا کام وہ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کے وہی کام کرنے آئے ہوں گے نا۔ تو کیا مرزا صاحب نے عیسیٰ ابن مریم بن کے وہ کام کیا؟ اور آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ 120 سال جا کے کشمیر میں بیٹھ کر کیا کرتے رہے پھر؟ تو یہ جو ہے نا آپ ذرا واضح کریں، اپنا سوال واضح کریں اور ہمیں پھر بتائیں کہ کیا مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم بن کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ عیسیٰ ابن مریم بن کے، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے، ہمیں مسلمانوں کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے لیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم بن کے مرزا صاحب بنی اسرائیل تک یہ پیغام انہوں نے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ وہ بھیڑوں والا جو ہے۔ شکریہ۔